الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. إن اگر تجتنبو تم اجتناب کرو، تم بچو، کبائر بڑے گناہوں سے، ما تنہون عنہ جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے، نکفر ہم دور کر دیں گے، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہاری چھوٹی برائیاں، وندخلکم اور ہم تمہیں داخل کریں گے، مدخلا کریما باعزت داخلے کی جگہ۔ دوبارہ دیکھیں، ان اگر تجتنبو تم اجتناب کرو، تم بچو، کبائر بڑے گناہوں سے، ما تنہون عنہ جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے، نکفر ہم دور کر دیں گے، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہاری چھوٹی برائیاں، وندخلکم اور ہم تمہیں داخل کریں گے، مدخلا کریما باعزت داخلے کی جگہ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو ایک خوشخبری دی ہے کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے، اجتناب کرتے رہو گے، تو اللہ رب العالمین ان کبیرہ گناہوں سے بچنے کی وجہ سے جو تم سے چھوٹی غلطیاں، چھوٹی برائیاں، چھوٹی خطائیں ہوئی ہوں گی، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری وہ غلطیوں کو مٹاتے چلے جائیں گے۔ اور صرف یہ نہیں کہ وہ غلطیاں مٹائی جائیں گی، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں کل قیامت والے دن جنت کے اندر باعزت جگہ پر اللہ رب العالمین داخلہ بھی نصیب کرے گا۔ اب یہاں پر جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کبائر۔ کبائر یہ کبیرۃن کی جمع ہے، اور کبیرہ کس کو کہا جاتا ہے، اس کی علماء نے مختلف تعریفیں کی ہیں، یعنی اس کو واضح کرنے کے لیے مختلف انہوں نے باتیں نقل کی ہیں کہ کبیرہ گناہ ہم کس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام سے چند احادیث کے اندر تو چیزیں ثابت بھی ہیں کہ آپ نے فرمایا بھی ہے، جیسے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے گناہوں میں سے جو بڑے گناہ ہیں اس کے بارے میں نہ بیان فرماؤں؟ پھر آپ نے فرمایا کہ الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وشہادۃ الزور، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹ بولنا، یہ آپ نے یعنی کہ حدیث کے اندر خود واضح طور پر کبیرہ کے لفظ وہاں پر استعمال کر لیے، اور اسی طرح دیگر اور روایات ہیں جس کے اندر ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء نے کچھ اصول، کچھ ضوابط بیان کیے ہیں کہ جن سے ہم کبیرہ گناہوں کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں۔ پہلی چیز کہ کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جن کے متعلق قرآن مجید میں یا حدیث مبارکہ کے اندر صاف طور پر دوزخ کی وعید آئی ہو، یعنی کوئی عمل انسان کرے، قرآن کریم کے اندر یا حدیث کے اندر اس پر اللہ رب العالمین نے جہنم کی وعید سنائی ہو کہ انسان کو یہ کرے گا تو جہنم کے اندر وہ بندہ جائے گا۔ تو جس عمل کے اوپر علماء کہتے ہیں کہ جہنم کی وعید موجود ہے، ہم ان کو کبیرہ گناہوں کے اندر شمار کریں گے، کیونکہ کبیرہ گناہ یہ ویسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے جب تک کہ ان کے لیے اخلاص کے ساتھ توبہ نہ کی جائے، اس کے بغیر معاف نہیں ہوتے، تو وہ انسان کو جہنم کے اندر بھی لے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری علماء نے یہ تعریف کی ہے کہ اللہ رب العالمین کے غصے کا اظہار ہوتا ہو، یعنی قرآن و حدیث کے اندر ہم پڑھیں اور اس عمل سے ہمیں یہ بات ملتی ہو کہ اللہ رب العالمین ناراض ہوتے ہیں، ٹھیک ہے،
جیسے آپ قرآن میں پڑھتے ہیں کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی کیا نام ہے ناراضگی والی بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم خود کرتے نہیں ہو۔ اب وہاں پر ناراضگی کیا اظہار آ رہا ہے، تو یعنی جن میں قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا اظہار ہوتا ہو، ان اعمال کو بھی علماء کبیرہ گناہوں کے اندر شمار کرتے ہیں۔ اور تیسری تعریف علماء یہ کرتے ہیں کہ جن اعمال کے اوپر شریعت نے حد مقرر کی ہو، یعنی اگر بندے نے وہ کام کیا اس کو سزا ملے گی، حد مقرر کی ہے، جیسا کہ زنا ہے، شراب ہے، اب ان کے اوپر کیا ہے حدود مقرر ہے، چوری ہے اس کے اوپر حد مقرر ہے۔ تو جن احکام کے اندر عمل یعنی کام کے اوپر عمل پر اللہ رب العالمین نے حد مقرر کر دی ہے کہ اس کو سزا ملے گی، تو اس کو بھی علماء جو ہے کبیرہ گناہوں کے اندر شامل کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک بات منقول ہے کہ کسی نے ان کے سامنے وہ حدیث پیش کی کہ جس کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اجتنبوا السبع الموبقات کے 7 مہلک ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچ جاؤ۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 7 نہیں، یہ 700 سے زائد بھی ہو سکتے ہیں، یہ 7 پہ اکتفا نہیں ہے، 7 سے زائد بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر 7 بیان کر دیے، جو حدیث میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھی اس میں آپ نے 3 بیان کر دیے، تو یعنی آپ کا معمول تھا کبھی 2 بیان کر دیے، کبھی 1، کبھی 4، کبھی 6، کبھی 7۔ تو اس سے یہ معنی نہیں ہے کہ جو بس آپ نے وہ 4 یا 6 یا 7 بیان کر دیے وہی کبیرہ ہے، نہیں، وہ کہتے ہیں اس کی کوئی ایک حد نہیں ہے، یہ آگے تک جا سکتی ہے۔ اور ایک عالم ہیں امام ابن حجر، ایک تو ہیں جنہوں نے بلوغ المرام لکھی ہے، وہ نہیں، دوسرے ہیں ابن حجر haythami، انہوں نے اس کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے الزواجر عن اقتراف الکبائر، اور اس کے اندر تقریباً 363 یا اس سے زائد انہوں نے اعمال کو اکٹھا کیا ہے جن کے اندر یعنی وعید موجود ہے جہنم کی، جس کے اوپر اللہ رب العالمین کی ناراضگی والے یعنی کہ کلمات موجود ہیں یا جن پر حد مقرر ہے، ان اعمالوں کو انہوں نے جمع کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ 350 سے اوپر وہ لے کر چلے گئے۔ اسی طرح ایک مشہور ایک اور کتاب ہے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی الکبائر، بڑی معروف ہے اس کے حوالے سے، تو انہوں نے بھی جمع کرنے کی کوشش کی۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ جو ان علماء نے جمع کر دی بس یہی کبیرہ، نہیں، ہم اس اصول پر دیکھیں گے تو ہمیں اور بھی اعمال ملیں گے۔ اور دوسرا لفظ اس آیت کے اندر استعمال ہوا ہے سیئات۔ سیئات ان گناہوں کو کہتے ہیں جن سے صرف اللہ تعالیٰ نے منع کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ان کے اوپر کوئی وعید نہیں آئی، کوئی سختی نہیں ہے، صرف منع کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی مثال آپ لے لیجیے، فرما دیا کہ کیا نام ہے لا تاکلوا، کیا نام ہے لا تغضب لے لیں، کیونکہ لا تاکلوا بالشمال اس کے اوپر تو وعید موجود ہے۔ اب لا تغضب غصہ نہ کرو، اب یہاں پر آپ نے بیان کر دیا لیکن آگے وعید نہیں آئی ہے اس کے اوپر، اس منع کرنے کے اوپر کہ جو غصہ کرے گا تو اس کو یہ سزا ملے گی، نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی جو منہیات ہیں ان کے اوپر کوئی وعید نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول نے روک دیا ہے، کرنا وہ بھی نہیں ہے، بچنا ان سے بھی ہے، لیکن اگر وہ انسان کر دیتا ہے تو اللہ رب العالمین کی یہ رحمت ہے کہ انسان جو نیکیاں کرتا ہے ان نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ سیئات، اس کی وہ گناہ جو منہیات تھی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے منع کیا ہوا تھا لیکن وعید نہیں تھی اس کے اوپر، اللہ تعالیٰ اس کو مٹاتے چلے جاتے ہیں۔ اس کی مثال آپ اس حدیث مبارکہ سے سمجھ سکتے ہیں جو نماز کے لیے وضو کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ بندہ کلی کرتا ہے تو منہ سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتا ہے، ناک سے جو گناہ ہوئے تو وہ جھڑ جاتے ہیں، پھر چہرہ دھوتا ہے، آنکھوں کے کانوں کے اس طرح گناہ اس کے جھڑتے چلے جاتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھوں سے پاؤں، حتیٰ کہ جب نماز پڑھ کے وہ فارغ ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ اس طرح بندہ بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اور پھر ایک حدیث کے اندر آپ نے وہ 2 درختوں کی شاخوں کو پکڑ کے اس طرح ہلا کر پتے جھاڑے،
پتے جھڑ گئے، آپ نے فرمایا کہ جس طرح یہ پتے جھڑ گئے اس طرح اللہ رب العالمین انسان کے اس وضو اور نماز کی وجہ سے انسان کے اللہ رب العالمین گناہوں کو کیا ہے جھاڑ دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے سیئات کو اللہ تعالیٰ اس طرح نیکی کرنے سے اللہ رب العالمین کیا ہے مٹاتے چلے جاتے ہیں۔ اور ایک اور بات یہاں پر علماء نے نقل کی ہے کہ جب بندہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، اگرچہ وہ صغیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے لیکن اللہ رب العالمین اس کبیرہ گناہوں سے بچنے کی وجہ سے اس بندے کو صغیرہ سے بھی محفوظ کر دیتے ہیں، وہ پھر چھوٹے گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کی جب وہ ایک حد کو انسان تسلیم کرتا ہے تو پھر وہ اس سے چھوٹا عمل ہے جو جس پر وعید نہیں ہے تو وہ چھوڑنا تو اور زیادہ انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ اللہ رب العالمین کی مزید انسان کے اوپر اس کیا نام ہے عمل کی نعمت کو کھینچ کر لے کر آتا ہے، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرنا۔ اور اسی طرح آپ جمعے کا آپ دیکھتے ہیں جس میں نبی علیہ السلام نے فضیلت بیان کی 10 دن کے گناہ اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں جو بندہ وہ ساری شرائط کو جمعے والی شرائطیں پوری کرتا ہے۔ اس کے اندر کیا ہے الفاظ واضح موجود ہے مجتنبۃ الکبائر کہ جب تک کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچے گا، ٹھیک ہے، روزے سے لے کر یعنی ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک سارے گناہ مٹ جاتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے بچنا۔ یہ شرط اللہ رب العالمین نے ہر جگہ پر رکھی ہے کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو، کبیرہ گناہوں سے بچتے چلے جاؤ۔ اور اگر کبیرہ گناہ کے اندر بندہ پڑ جاتا ہے پھر اس کی نحوست انسان کے اوپر یہ پڑتی ہے کہ انسان وہ پھر صغیرہ گناہ کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتا، وہ بھی کرتا چلا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس سے جو نیکی کی توفیق ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ اس سے چھین لیتے ہیں۔ تو یہ کبیرہ گناہ کا ایک سب سے بڑا نقصان ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم کو جن کاموں سے منع کیا گیا ہے تم بچاؤ گے اپنے آپ کو تو نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہاری چھوٹے چھوٹے غلطیوں کو مٹاتے چلے جائیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں جنت کے اندر داخل کریں گے، باعزت جگہ پر داخل کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔